السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی ڈوز آف کرنٹ افیئرس۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ جو خبر ہے جو ہم آج ڈسکس کرنے جا رہے ہیں بہت اہم ہے، اور یہ خبر آئی ہے مہذب دنیا کی طرف سے، جس میں ہیومن رائٹس کی بات کی جاتی ہے۔ دن رات ہیومن رائٹس کے اوپر درس دیا جاتا ہے اس چیز کا۔ برطانیہ کا جو دور حکومت گزرا ہے اس میں دو بڑے نام ہیں، کوئن الزبتھ اور ملکہ وکٹوریہ۔ ان کا ایک بڑا جو ہے نا عہد گزرا ہے اس دنیا میں، اور انہوں نے حکومت کی ہے۔ کینیڈین لا یہ کہتا ہے کہ آپ نے ملکہ الزبتھ اور کوئن وکٹوریہ جو تھیں ان سے وفاداری کا حلف نامہ لیا جاتا ہے، اور آپ پہ لازم ہوتا ہے کہ ان سے وفادار رہیں یا لائل رہیں۔ تو اس حلف برداری کے باوجود آج کل عوام وہاں پہ سڑکوں پہ نکلی ہوئی ہے۔ وہاں پہ جو ہیروز تھے، جو ان کا تاریخی ثقافت کا حصہ لوگ تھے، جنہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہسٹری میں، ان کے مجسمے بھی مسمار کیے جا رہے ہیں، اور ان کے منہ پہ لال رنگ ملا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ انہیں جو ہے نا سمندر میں بھی پھینکا جا رہا ہے۔ اگر ان مجسموں کی بات کریں جن کو انہوں نے مسمار کیا وہاں کی عوام نے، ان میں ایک مجسمہ جو ہے نا بڑا اہمیت کا حامل ہے تاریخی لحاظ سے۔ اس کا نام ہے جیمز کک۔ یہ جو ہے نا برٹش نیوی کیپٹن تھا ایک، اور اس نے جو ہے نا ورلڈ نیویگیشن میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ یہ وہاں کا نیویگیٹر تھا، اور اس نے ورلڈ میپ جو ہے نا کریٹ کرنے میں بڑی ہیلپ کی۔ اس کا مجسمہ بھی جو ہے نا وہ سمندر میں پھینکا گیا ہے، مسمار کیا گیا ہے، اس کی تذلیل کی گئی ہے، یا جو بھی آپ کہہ لیں اس چیز کو، جو بھی آپ نام دے دیں۔ اب عوام اتنا شدید رد عمل کیوں دے رہی ہے، سڑکوں پر کیوں آ رہی ہے، اور جو رائل خاندان ہے اس کے خلاف کیوں اتنی بات کی جا رہی ہے؟ ایکچولی 3 مہینے پہلے ایک خبر سامنے آئی تھی کہ کینیڈا کے جو 3 بڑے بورڈنگ سکولز ہیں، جن کی تاریخی بہت اہمیت ہے اور بہت پرانے سکولز ہیں وہ، تو ان 3 بورڈنگ سکولز میں جو ہے نا بے نامی قبریں سامنے آئی ہیں۔ ان میں سے ایک برٹش کولمبیا پروونس میں ہے، جس کا نام ہے کیمپلوپس نامی سکول ہے وہ، اور اس میں جو ہے نا پہلی قبر سامنے آئی تھی جس میں تقریباً 215 بچے دفن تھے۔ اب یہ قبریں سامنے کیسے آئی اور یہ سب جو ہے نا پتہ کیسے چلا؟ ایکچولی ناظرین ہوا یہ تھا کہ جو ہے نا اس علاقے میں ایک سروے ہو رہا تھا ریڈار کے ذریعے سے، اور اس ریڈار میں کچھ اس طرح کی تشویشناک چیزیں سامنے آئی کہ جو وہاں کے ماہرین تھے انہیں تشویش ہوئی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، یا یہ سامنے کیا آ رہا ہے ان بورڈنگ سکولز میں۔ تو ان کی اس تشویش کو مد نظر رکھتے ہوئے وہاں پہ کھدائی کی گئی، اور بورڈنگ سکولز میں جا کے اس جگہ کو کھودا گیا، تو وہاں پہ کیمپلوپس نامی سکول میں جو ہے نا یہ پہلی قبر سامنے آئی تھی جس میں 215 بچے دفن تھے۔ اس کے بعد جو دوسرا بورڈنگ سکول ہے وہ ساؤتھ کیچون پروونس میں ہے، وہاں پہ دوسری دریافت ہوئی تھی، اور اس سکول کا نام ہے سابق مارول انڈین ریزیڈینشل سکول، اور اس میں جو ہے نا 751 بچے دفن تھے۔ اور جو تیسرا سکول ہے وہ برٹش کولمبیا 3rd میں جو ہے نا موجود ہے، اور اس میں جو ہے نا 181 بچے دفن تھے۔ تو ناظرین یہ 3 سکولوں کو ملا کے لگ بھگ جو ہے نا ہزاروں بچے بن جاتے ہیں۔ ابھی اور سکولز بھی ان کی نظر میں ہیں، ان پہ بھی جو ہے نا تحقیق جاری ہے اس لحاظ سے، اور ان سارے سکولز کو ملا کے ہزاروں بچے بن جاتے ہیں، اور تقریباً 10 مزید سکولوں پہ جو کام ہو رہا ہے، تقریباً یہ 6000 ایسے بچے ہیں جن کی بے نامی قبریں ایگزسٹ کرتی ہیں، یا یہ تعداد اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ تو ناظرین اب تھوڑا سا اس چیز کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ یہ بچے بیسیکلی ہیں کون، کہاں سے آئے تھے، اور ان بچوں کا کیا تعلق ہے، یہاں پہ انہیں دفن کیوں کیا گیا۔ یہ جو بچے ہیں یہ جب 1700 کے بعد کینیڈا میں جو وہاں کے رہائشی قبائل تھے، یہ ان کے بچے تھے۔ ان لوگوں کو جو ہے نا ریڈ انڈینز بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جو اس وقت کے کہہ لیں کہ اب بورڈنگ سکولز تھے، یہ بڑی مطلب بہت پرانے سکولز ہیں، تو اس وقت بھی ایگزسٹ کرتے تھے، اور یہ اس ٹائم جو ہے نا کیتھولک چرچ اس کے انڈر آتے تھے، مطلب ان کے جو ہے نا زیر انتظام ان بورڈنگ سکولز کو رکھا جاتا تھا۔ تو یہ جو بچے تھے یہ ریڈ انڈینز وہاں پہ تھے، ان کے بچے تھے یہ، وہاں سے انہیں زبردستی ان سکولز میں لایا جاتا تھا، اور ان کو زد و غوب کیا جاتا تھا، مارا جاتا تھا، پیٹا جاتا تھا۔ بیسیکلی یہ سب کیا اس لیے جاتا تھا کہ ان کی جو ثقافت ہے یا ان کی جو زبان ہے اس سب کو جو ہے نا ایک لحاظ سے مسمار کر دیا جائے، ان کی ایگزسٹنس ہی ختم ہو جائے، ان کی ثقافت کی باقیات ہی ختم ہو جائیں۔ اس لیے آپ اس چیز کو جو ہے نا ثقافتی نسل کشی کا بھی جو ہے نا نام دے سکتے ہیں۔ ان بچوں کے ساتھ بڑا ظلم کیا گیا، اور یہ اسی قوم نے کیا جو خود کو بہت مہذب کہتی ہے، اور جو ہے نا ہیومن رائٹس پہ آپ کو درس دیا جاتا ہے۔ تقریباً ہر نیوز پیپر پہ اسلاموفوبیا کو انسانیت کی تذلیل سے ہی جوڑا جاتا ہے۔ آپ کو جو ہے نا ویسٹ میں ایسا کوئی اخبار نہیں ملے گا جہاں پہ اس چیز پہ ڈسکس نہ کیا جاتا ہو۔ خیر یہ ریڈ انڈینز لوگ تھے، بیچاروں کے ساتھ بڑا ظلم کیا گیا، اور یہ مشنری سکولز بھی ان کو کہا جاتا ہے، ان بورڈنگ سکولز کو جن میں یہ بچے جو ہے نا رکھے جاتے تھے، ان پہ ظلم کیا جاتا تھا۔ 1863 سے لے کے 1998 تک ان مشنری سکولز نے جو ہے نا کام کیا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 1.5 لاکھ قبائلی بچے ان سکولز میں رکھے گئے، اور ان کے ساتھ یہ سب کیا گیا۔ ان کا ریکارڈ تو تھا ناظرین، لیکن ایک تنظیم تھی فرسٹ نیشن کے نام سے، اس نے مطلب ان کا ریکارڈ دبا دیا آپ کہہ لیں، یا جو ہے نا چھپا دیا
جو بھی آپ کہہ لیں، انہوں نے ان بچوں کا ریکارڈ کبھی سامنے ہی نہیں آنے دیا۔ پھر یہ ہوا کہ 2008 میں ایک جو ہے نا کمیشن بنایا گیا اسی چیز کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے کہ یہ بچے کہاں پہ ہیں اور ان کا ریکارڈ کہاں پہ، ان سب چیزوں کو جو ہے نا انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے۔ اور پھر 2015 میں ایک بہت ہی جو ہے نا تاریخی اہمیت کی رپورٹ سامنے آئی، جس میں باقاعدہ اس چیز کا جو ہے نا اقرار کیا گیا کہ ثقافتی نسل کشی ان بچوں کی گئی، ان کے ساتھ ظلم کیا گیا، زیادتی کی گئی، جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اور جو بھی آپ کہہ لیں، اور اس چیز کا باقاعدہ اس تاریخی رپورٹ میں جو ہے نا اقرار کیا گیا۔ اور اسی چیز کو لے کے 2008 میں کینیڈین جو گورنمنٹ ہے اس نے معافی بھی مانگی تھی۔ اور ناظرین، یہ جو بے نامی قبریں ہیں ان میں جو ڈھانچے سامنے آئے ہیں اور جو باقیات بچوں کی سامنے آئی ہیں، ان میں یہ اندازہ بھی لگایا جاتا ہے کہ 3 سال کے بچے بھی اس میں شامل ہیں۔ تو آپ اس چیز کو جو ہے نا خود سوچ لیں کہ یہ کتنا بڑا ظلم تھا، کتنی بڑی زیادتی ان قبائلیوں کے ساتھ کی گئی، ان بچوں کے ساتھ کی گئی۔ اور ان بچوں کا ریکارڈ جو ہے نا ایگزسٹ کرتا تھا، وہ کچھ بہت قدیم گرجا گھر تھے، تقریباً 7 کے جو ہے نا 7 بڑے گرجا گھر ہیں کینیڈا میں، جن میں ان بچوں کا ریکارڈ ایک اندازے کے مطابق جو ہے نا ایگزسٹ کرتا تھا۔ تو پھر یہ ہوا کہ ان ثبوتوں کو مٹانے کی کوششیں کی گئی، وہاں کے جو انفلوئنشل لوگ تھے اور جو گورنمنٹ کے لوکل گورنمنٹ کے جو لوگ تھے، انہوں نے بڑی کوششیں کی کہ یہ ثبوت مٹا دیے جائیں، اور یہ لوگ مطلب انہوں نے اپنی پوری کوشش کی کہ کچھ بھی ان کیسز سے ریلیٹڈ سامنے نہ آئے۔ اور پھر یہ ہوا کہ 2 گرجا گھر ہیں بہت قدیم، ان کو آگ لگا دی گئی، اور پھر سامنے آیا کہ 7 بڑے گرجا گھر جو اسی کیس سے ریلیٹڈ تھے ان کو بھی آگ لگا دی گئی وہاں پہ۔ اور اس چیز کو لے کے جو ہے نا امریکہ میں بھی بہت زیادہ احتجاج ہو رہا ہے۔ اور اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے بورس جانسن جو ہے انہوں نے پارلیمنٹ میں ایک جو ہے نا بل پیش کیا، یا ان کی پارٹی نے ایک بل پیش کیا پارلیمنٹ میں، جو ان کے مجسمے ہیں، ان کے ہیروز کے جو وہاں پہ ایگزسٹ کرتے تھے، جن کی کہہ لیں کہ بے حرمتی کی گئی، ان کو مسمار کیا گیا، سمندر میں پھینکا گیا، توڑا گیا ان کو۔ تو اگر اب آنے والے وقت میں کسی نے بھی ان مجسموں کو مسمار کیا، توڑا یا ان کی بے حرمتی کی، تو ان کو جو ہے نا 10 سال قید کی سزا دی جائے گی۔ اور ایک جو تاریخی مومنٹ ہے، ایک ہماری مسلم جو ہے نا پارلیمنٹیرین ہے وہاں کی، ناز شاہ، لیبر پارٹی سے تعلق ہے ان کا، اور انہوں نے جو ہے نا بہت تاریخی وہاں پہ تقریر کی ہے، اور جو ہمارے لیے، ہم مسلمز کے لیے جو سب سے اہمیت کی حامل بات ہے، انہوں نے اس چیز کو وہاں پہ اجاگر کیا، اور انہوں نے اس چیز کو جو ہے نا بڑے مدلل انداز سے پیش کیا کہ جو ہمارے نبی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے تقدس کو جو پامال کیا جاتا ہے ویسٹرن سوسائٹی میں، جو ان پہ بات کی جاتی ہے، اور جو ان پہ جو ہے نا نعوذ باللہ خاکے شائع کیے جاتے ہیں، تو جو 2.5 ارب آبادی ہے مسلمز کی، ان کے جو جذبات کو جو ہے نا مجروح کیا جاتا ہے، انہیں ٹھیس پہنچائی جاتی ہے، انہیں اذیت دی جاتی ہے ایک لحاظ سے، اس کا جواب کون دے گا؟ اور مطلب اس پہ نہ قانون پاس کیا جاتا ہے، نہ اس پہ بات ہونے دی جاتی ہے ویسٹ میں، اور نہ اس چیز کو جو ہے نا کنسیڈر کیا جاتا ہے ایون کہ جو ہے نا 2.5 ارب لوگ جن کے جذبات مجروح ہو رہے ہیں، ان کو جو ہے نا کوئی کنسیڈریشن نہیں ملتی ان کے معاشرے میں کسی بھی لحاظ سے۔ تو اس چیز کو جو ہے نا ناز شاہ نے بڑے جو ہے نا بہترین طریقے سے وہاں پہ اجاگر کیا، اس پر بات کی، اور اس چیز کو انہوں نے کنڈیم کیا کہ اس پہ بھی لاز ہونے چاہیے، اور اس چیز کو بھی کنسیڈر کیا جانا چاہیے کہ مسلمانوں کے جذبات کس طرح سے مجروح کیے جاتے ہیں اس چیز کو لے کے۔ تو ناظرین، یہ آج کا سب بیک گراؤنڈ تھا، ہم نے آپ کو ڈیٹیل سے بتایا اس معاملے میں، ان چیزوں کو ہم نے جو ہے نا آپ کے سامنے تفصیل سے پیش کیا۔ ہمیں اپنی رائے سے کمنٹس میں ضرور آگاہ کیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔